خواتین مارچ، معاشرہ، تقدس اور حقوق۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں لفظ عورت کا استعمال عموماً نہیں کرتا۔ عورت یا عورا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جنسی عضو یا چھپانے کی کوئی شے۔ عربی میں خاتون کے لیے لفظ نساء استعمال ہوتا ہے، مگر کتنی عجیب بات ہے کہ نساء کی بجائے خاتون کے لیے جنسی عضو کا لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مزیدار بات دیکھیے کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کئی اہم تنظیمیں عورت کے نام سے چل رہی ہیں، جبکہ خواتین کو معاشرے میں مساوی حقوق دلوانے کے لیے ہونے والا مارچ بھی عورت مارچ کہلاتا ہے، یعنی جنسی عضو کا مارچ۔ مضحکہ خیز صورتحال دیکھیے کہ لغوی اعتبار سے ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مرد اور جنسی عضو یا چھپانے کی شے کے درمیان مساوات چاہتے ہیں۔ یہاں بطور شاعر اور اردو زبان کے جاننے والے کے بطور میں ایک بات آپ کی گوش گزار کر دوں کہ بدقسمتی سے عربی سے اردو میں مستعار لیے گئے لفظوں میں زیادہ تر کا یہی معاملہ ہے، یعنی عربی سے جو الفاظ اردو میں آئے ہیں ان میں سے زیادہ تر تلفظ کے اعتبار سے بالکل ٹھیک بولے جاتے ہیں، مگر اردو میں ان کو بالکل مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ وہ کس طرح اردو میں آیا اور اسے کس سیاق کے ساتھ لایا اور برتا گیا۔ عربی سے خاتون کے لیے لفظ نساء کی بجائے عورا یا جنسی عضو کو مستعار لینا خود ایک بڑی واضح کہانی سنا رہا ہے، ایک معاشرتی کہانی۔ خیر یہ تو لسانی بحث ہے، مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ معاشرتی سطح پر اس وقت یہ بحث جاری ہے کہ کسی طرح خواتین کا مارچ منعقد نہ ہونے پائے۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ نے ایک درخواست رد کی ہے جس میں عدالت سے کہا گیا تھا کہ یہ مارچ کسی طرح سے رکوا دیا جائے کیونکہ یہ معاشرے میں عریانی پیدا کر رہا ہے۔ پھر خواتین سے جڑے کئی مسائل ہیں جن پر کوئی بات کر بیٹھے تو جیسے قیامت آ جاتی ہے۔ مصنوعی شرم و حیا کے نعرے آپ کو ہر جانب سننے کو ملتے ہیں۔ منافقت کا حال دیکھیے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں، اور بچیاں تو کیا بچے بھی محفوظ نہیں، وہ شرم و حیا کے جھوٹے نعروں اور تقدیس کے جھوٹے لبادے کے ساتھ اپنا سینہ پھلائے دکھائی دیتا ہے۔ پھر ہمارے معاشرتی منافقت کا حال دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس بات پر بھی ایمان رکھا جاتا ہے کہ اسلام نے خواتین کو تمام تر حقوق دیے ہیں، اور اس بات پر بھی یقین رکھا جاتا ہے کہ خواتین ناقص العقل ہیں۔ اس بات کو بھی درست سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کا مساوی حقوق ان کو ملنا چاہیے، اور اس بات کو بھی درست سمجھا جاتا ہے کہ ان کی گواہی عادی ہے۔ اس بات کو بھی ٹھیک سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کے فعال کردار کے بغیر معاشرتی دھارا ترقی نہیں کر سکتا، اور اس بات کی تبلیغ بھی کی جاتی ہے کہ خواتین کو گھروں میں رہنا چاہیے۔ یہ معاشرتی ابہام اور تضادات ہی ہیں جو اب تک اس معاشرے میں کسی بھی بہتری یا ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ معاشرتی ترقی سے پہلے شعوری ترقی ضروری ہے۔ معاشرے میں علم اور شعوری موجود نہ ہو تو معاشرہ کسی بھی طرح ترقی نہیں کر سکتا۔ جرمنی دوسری عالمی جنگ میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، اور یہاں جنگ کے بعد خواتین اور مردوں کی آبادی کا تناسب تک بگڑا ہوا تھا، مگر علم اور شعور چونکہ یہاں موجود تھا، اس لیے جرمنی جنگ ختم ہونے کے 15 برس کے اندر اندر دوبارہ ایک طاقت بن چکا تھا، اور اس ترقی میں کلیدی کردار جرمن خواتین کا تھا۔ جہالت کسی معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہوتی ہے، مگر اگر اس جہالت پر منافقت کا رنگ بھی چڑھائے تو پھر تباہی اور استحصال کی کوئی حد نہیں رہتی۔ ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ یہی نہیں کہ یہاں جہالت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہالت کے باوجود یہاں جہالت کا احساس تک نہیں ہے، یعنی ایک تو جہالت اور دوسرا کچھ سیکھنے کا خیال تک نہیں، یعنی مکمل منافقت۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے میں ہر عمل شدت پسندی سے عبارت ہوتا ہے۔ یہاں ایک طرف وہ طبقہ ہے جو خواتین کو کسی بھی صورت انسان سمجھنے پر آمادہ نہیں، اور ہر حال میں چاہتا ہے کہ وہ جنسی ضروریات پوری کرنے والی ایک چیز سے زیادہ اہمیت کی حامل نہ ہو، ایک جنسی عضو کی طرح برتی جائے۔ ظاہر ہے اس شدت پسندی کا رد عمل دوسری جانب سے سخت انداز سے ہی سامنے آتا ہے، اور ویسے ہی سامنے آتا رہا ہے۔ پچھلی برس خواتین مارچ کے موقع پر پاکستان کے کئی شہروں اور قصبوں میں مارچ ہوئے، مگر
حیرت انگیز طور پر ہمارے ہاں چن چن کر وہ پلے کارڈ اور بینر سوشل میڈیا پر ایک منظم مہم کے تحت دکھائے گئے جن پر طے شدہ معاشرتی روایات کے تناظر میں تنقید کی جا سکتی تھی۔ ہمارے ہاں تو ٹی وی چینلز پر لمبی لمبی بیٹھکیں تک ہوئیں کہ کسی طرح ان خاص پلے کارڈز یا بینرز کو ڈسکس کیا جائے اور خواتین کے دن اور خواتین کی پوری تحریک کو سوالیہ نشان بنا دیا جائے۔ یہ تمام مسائل اس لیے پیش آ رہے ہیں کیونکہ معاشرتی سطح پر پاکستانی معاشرہ اس میں خواتین اب تک انسان یا برابر کی انسان نہیں سمجھی جاتی۔ وہ ایک کموڈٹی ہے، کوئی چیز، کوئی جنسی عضو، ایک ایسی چیز جس کا کام فقط ضرورت پوری کرنا ہے۔ اسے نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ وہ کچھ محسوس کرتی ہے، نہ اس کے احساسات ہوتے ہیں، نہ وہ سوچ سکتی ہے، وہ فقط موجود ہوتی ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے موجود۔ وہ بس میں بیٹھے تو سیٹوں پر اچانک انگلیاں اگاتی ہیں، وہ سڑک پر چلے تو ہر راہ چلتا اسے ہراساں کر سکتا ہے، وہ گلی کسی بازار میں جائے تو اس کے جسم کو نوچا جا سکتا ہے، اس کے لباس کو کھینچا جا سکتا ہے، وہ نوکری کے لیے انٹرویو دینے جائے تو اس سے اس کی اہلیت پوچھنے یا تربیت و ہنر کی بابت کوائف جاننے کے بجائے اس کے جسم کی لمبائی، چوڑائی اور زیر و بم جانچے جاتے ہیں، اور نگاہیں وہ سوال کرتی ہیں جو کسی فائل میں درج بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر روز ننھی بچیوں سے لے کر بزرگ خواتین تک، بلکہ کچھ صورتوں میں تو قبروں میں پڑی لاشوں تک کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ادبی بیٹھکوں میں بیوی مذاق اور چٹکلوں کا مرکز ہوتی ہے، اشعار میں سموئی جاتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں خواتین کے مختلف کرداروں کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے، خاتون سمجھ کر نہیں دیکھا جاتا، یہ سوچے بغیر کہ وہ کردار آپ کے لیے کچھ اور مگر وہی کردار کسی اور کے لیے کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عزت کرداروں کی ہے، خاتون کی نہیں۔ ہمارے ہاں عزت ماں کی ہے، بہن کی ہے، بیٹی کی ہے، استانی کی ہو سکتی ہے، بیوی اور محبوبہ کی بھی ہو سکتی ہے، مگر عزت کے لیے کسی خاتون کا فقط خاتون ہونا کافی نہیں ہوتا۔ ایک ایسا معاشرہ جو ایک طرف اتنا مقدس ہے کہ وہاں خواتین اپنے حیض کا ذکر کریں تو ہر جانب فحاشی ہو گئی کا شور مچ جاتا ہے، مگر دوسری طرف ایسا مکروہ کہ جنسی گھٹن سے جڑی واہیات ترین ویڈیوز تلاش کرنے میں دنیا میں سر فہرست۔ ایک ایسا مقدس کہ کسی خاتون کے سر سے دوپٹہ ڈھلک جائے تو واویلا، اور دوسری جانب ایسا گھنونا کہ چائلڈ پورنوگرافک مٹیریل مہیا کرنے والوں میں آگے آگے۔ ایک طرف اتنا محترم کہ خواتین کی صحت سے متعلق ٹی وی پر پروگرام تک ناممکن، تو دوسری جانب ایسا کری کہ جیسے ملک کے تمام مرد مردانہ امراض کا شکار ہوں۔ ایک طرف ایسا عظیم کہ خواتین کے معاشرے میں احترام پر جملے برساتا ہو، اور دوسری طرف ملک کے کسی بھی حصے میں کسی خاتون کا تنہا رہائش پذیر تک ہونا ناممکن۔ یہ منافقت کا ایک لامتناہی افسانہ ہے، ایک لامتناہی داستان ہے۔ یہ فقط اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب کسی روز آپ اپنے گھر کی خواتین کو انسان سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ فقط ایک انسان کے طور پر بیٹھیں اور ان سے ان کی کہانی بھی سنیں۔ یہ معاشرتی رویے کسی روایت کی طرح ہمارے اندر تک داخل ہو چکے ہیں۔ استحصال اور منافقت اتنی طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہمارے ہمراہ ہے کہ اب خود خواتین میں بھی ان رویوں کو، جیسے خواتین نے بھی ان رویوں کو قبول کر لیا ہے، یہ رویے خواتین کے اندر تک بھی اتر چکے ہیں۔ اب خود ایک خاتون اپنے بیٹے کے لیے الگ اور بیٹی کے لیے الگ تربیت اور اخلاقیات کی حامل ہو چکی ہے۔ اب خود ایک خاتون بہن کے روپ میں کچھ اور، محبوبہ کے روپ میں کچھ اور، بیوی کے روپ میں کچھ اور ماں کے روپ میں کچھ اور رویے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ وہ معاملے ہیں جن کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان رویوں کا حل دیکھنے سے قبل ان کی جڑ دیکھنا ہوگی، اور جڑ یہ ہے کہ ہم خواتین کو انسان نہیں سمجھتے۔ فطرت ہمیں نر اور مادہ کے کھانے میں توڑ کر زمین پر بھیجتی ہے، مرد اور خاتون ہمیں معاشرہ بناتا ہے۔ سوال لیکن یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ نر اور مادہ کی بنیاد پر معاشرتی کردار طے کرنے کی بجائے کبھی قابلیت، فہم، علم، ہنر اور صلاحیتوں کی بنا پر معاشرتی کردار تفویض کرنے لائق ہوگا؟ جنسی جرائم تو قریب ہر انسانی معاشرے میں موجود ہیں۔ یورپ میں بھی ریپ یا جنسی ہراسانی کے واقعات ہوتے ہیں، مگر کیا ان کی شرح اور شدت وہی ہے جو ہمارے ہاں کی ہے، مقدس معاشرے کے برابر کی؟ اس وقت جنسی ہراسانی کا عالم یہ ہے کہ شاید یہ ویلاگ سننے والا کوئی ایک بھی مرد یا کوئی ایک بھی خاتون ایسی نہ ہو جن کے ساتھ کسی نہ کسی سطح کی جنسی ہراسانی کا واقعہ نہ ہوا ہو، کم از کم بچپن میں۔
اگر یورپ میں آج کوئی لڑکی یا خاتون کسی خوف کے بغیر تنہا رہ سکتی ہے اور اسے اس کی مرضی کے خلاف کوئی چھوئے یا چھونے کی جرت بھی کرے تو یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، بلکہ ایسے شخص کے لیے قانون انتہائی سخت ہے۔ تو کیا کبھی ہمارا معاشرہ اس سطح پر پہنچ پائے گا؟ خواتین کا مارچ یہ اظہاریہ ہے کہ خواتین اپنے حقوق کے حوالے سے دن بدن ہوشیار، باخبر اور متحرک ہو رہی ہیں۔ تمام افراد کو ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان جملہ فروشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو کبھی کسی پلے کارڈ کا حوالہ دے کر اور کبھی کسی خاتون کی تصویر یا جملہ دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کو تمام حقوق حاصل ہیں اور خواتین یہ مارچ فقط مذاق کے لیے کر رہی ہیں۔ اس معاشرے میں جب تک خواتین با اختیار سماجی سطح پر مساوی نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ بھول جائیے کہ یہ معاشرہ کسی بھی قسم کی ترقی کر پائے گا۔ کسی معاشرے کی ترقی جانچنا ہو تو ایک آسان سا کلیہ ہے۔ آپ کہیں بھی جائیے اور یہ دیکھیے کہ سڑکوں، دفاتر اور دیگر مراکز پر آپ کو خواتین کی کتنی تعداد نظر آ رہی ہے اور مرد کتنے نظر آ رہے ہیں۔ فقط یہ منظر ہی آپ کو معاشرے کی ذہنی، فکری